بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید، پروگرام ملاقات بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے. آج کی شخصیت کے بارے میں اتنا کہنا بہت ہے کہ کبھی ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ بجلی بھری ہے میرے انگ میں، لیکن ان کے انگ میں بجلی نہیں ہے، زہر ہے. نہیں، زہر بھی نہیں ہے، زہر آلود باتیں ہیں. نہیں، حالات کی ستم ظریفیاں ہیں، یا ساغر صدیقی کی طرح سوچ اتنی خوفناک ہو گئی ہے، یا ایسا ہے کہ بابا نجمی کی طرح وہ دھوپ میں کھڑے ہیں اور چھاؤں نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہے. سجاد احمد لاکھا صاحب آج میرے مہمان ہیں. شعر کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں. راجن پور جنم بھومی. آگے کا سفر کیسے ہوا، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ سجاد لاکھا صاحب، آپ تشریف لائے. بہت شکریہ سر. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ آئے ہیں، اور اس کرونا زدہ ماحول میں جب باہر دوریاں ہیں، سماجی دوریاں ہیں، ہم نے اسی لیے اپنے میں اور آپ میں تھوڑی سماجی دوری برقرار رکھی ہے. لاکھا صاحب، یہ شعر، یہ شاعری، یہ لفظوں میں اتنا تناؤ، یہ کیا ہے؟ شاعر اگر اپنے ارد گرد کے ماحول میں موجود عوامل کو محسوس نہیں کرتا، اگر وہ اس کے اثرات قبول نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنا اور معاشرے کا وقت ضائع کرتا ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ساغر صدیقی نے جو کیا تھا وہ وقت ضائع نہیں ہوا تھا، بہت اچھا کام کیا تھا. وہ سرمایہ ہے. وہ سرمایہ ہے. آپ پہ شاعری کی دیوی کب مہربان ہو گئی؟ یہ بہت پرانی بات ہے. کتنی پرانی؟ کو 1000 سال پرانی تو مطلب نہیں ہوگی. لڑکپن میں. اس زمانے میں بھی اسی طرح کی باتیں تھیں، یا کوئی محبت کی بات لکھنی شروع کی تھی؟ اس زمانے میں تو کچھ ابھی یہ بھی شعور نہیں تھا کہ شاعری ہوتی کیا ہے. اچھا. تو ایسے لگا کہ میں شاعر ہو گیا ہوں. اچھا. وہی گل و بلبل، وہی تھوڑا سا عدم کو پڑھا، کچھ میر کو پڑھا، کچھ غالب کو پڑھا. جب غالب کو پڑھا تو پھر تھوڑا سا لگا کہ نہیں، یہ کچھ بات تھوڑی مختلف ہے. ٹھیک. پھر شوق ہوا. پھر یہ لڑکپن کی جو شاعری ہوتی ہے یہ کبھی بھولتی نہیں ہے، چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو. کوئی اس زمانے کا کوئی شعر یاد ہے؟ نہیں، بعد میں جو وہ کیمسٹری تبدیل ہوئی نا، بیسیکلی جب 77 میں مارشاء اللہ لگا، تو میں اس وقت ایک اخبار میں ملازمت اختیار کر چکا تھا. ٹھیک. میں رپورٹر بھی تھا اور میں سب ایڈیٹر بھی تھا. میرے استاد محترم مجھے بتا رہے تھے کہ صحافت کیا ہوتی ہے. کون سے شہر میں تھے آپ؟ میں راجن پور میں تھا. اچھا، راجن پور جہاں میں پیدا ہوا. اوکے. عبدالغفور قریشی صاحب میرے استاد محترم صحافت میں، اور اس علاقے میں واحد ایم اے صحافت. اچھا. تو سارے اسرار و رموز، ساری باریکیاں وہ انہوں نے مجھے بتائیں کہ صحافت ہے کیا، اور یہ کوئی آسان کام ہے یا یہ مشکل کام ہے. وہ پھر ضیاء کا عہد تاریخ، صحافت کا آغاز، اور ساتھ ہی میں پھر مزاحمت کار بن گیا. مزاحمتی ادب اس وقت بہت لکھا گیا. کوئی شک نہیں. اس زمانے کا بالکل جو پیک ہے، کوئی اس زمانے کا کوئی شعر تو سنائے نا ذرا، دوستوں کو پتہ چلے کہ جی اس زمانے میں سجاد لاکھا صاحب کیا تھے. لمحہ لمحہ لہو کا خریدار ہے. واہ. لمحہ لمحہ لہو کا خریدار. لمحہ لمحہ لہو کا خریدار ہے، یوں مصائب کی زد میں قلم کار ہے. تیری فرعونیت کو خدائی کہوں، مجھ کو انکار ہے، مجھ کو انکار ہے. اچھا. راجن پور سے نکلنے کے بعد سفر کا رخ جو ہے وہ کراچی کی طرف ہو گیا میرا خیال ہے. نہیں، میں وہاں سے رحیم یار خان گیا. ٹھیک. وہاں سے روزنامہ شہادت شائع ہوتا تھا، تو وہاں جا کے میں نیوز ایڈیٹر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بہاولپور ڈویژن کا وہ پھر لارج سیلنگ پیپر بنا اپنے اس وقت میں. 3 سال میں وہاں پہ رہا. میں اسے
اپنا سنہری دور کہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو مجھے کام کرنے وہ سنہری دور نہیں تھا، میرے کام کے حوالے سے، میرے مطلب پرفارمنس کے حوالے سے، کہ جو صحافت کو جس طرح میں نے برتا یا صحافت نے مجھے برتا، تو وہ بہت ہی ایک میرے لیے آسائش کا دور بھی تھا، طمانیت کا دور بھی تھا، اور باقی جو ریاستی مشکلات تھیں وہ تو اپنی جگہ پہ تھیں۔ شاعری سننی ہے آپ سے تو کچھ پہلے عنایت کریں نا جی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مزاحمت کار ہوا تو میں کوئی میرے اندر سے پھر کوئی وہ نکل گئی وہ والی بات جو ہوتی ہے۔ ساقی نظر ملا کہ میں کچھ اور جی سکوں، ساقی نظر ملا کہ میں کچھ اور جی سکوں، ہونٹوں کا رس پلا کہ میں کچھ اور جی سکوں، واہ صحیح بات۔ مقتل میں کب میں اپنی رضا سے ہوں اے شقی، مقتل میں کب میں اپنی رضا سے ہوں اے شقی، کچھ دیر ٹھہر جا کہ میں کچھ اور جی سکوں۔ لیاقت صاحب، آج کل ایک دوست بتا رہے تھے، آپ نے ایک بڑا خوبصورت سے شعر سنا رہے تھے مجھے، وہ کسی نے آپ سے آپ کی عمر پوچھ لی، وہ شعر تو سنائے۔ پھر اس نے مجھ سے میری عمر پوچھ لی ایک دن، واہ، پھر اس نے مجھ سے میری عمر پوچھ لی ایک دن، میں اس سے پیار کا اظہار کرنے والا تھا۔ واہ 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 واہ۔ مجھے یہ ایک دوست نے کل پرسوں سنا رہے تھے، اتنی اچھی سی باتیں، پیار محبت کی باتیں جب ہوتی ہیں، شاعری میں باقاعدہ کسی سے اصلاح لی تھی؟ میرے ساتھ دو مسائل ہیں، جی، ایک تو کبھی سکول، کالج اور یونیورسٹی نے میرا منہ نہیں دیکھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، بہت نامور لوگ ہیں جو اسکول تک، کالج تک، یونیورسٹی تک نہیں جا سکے، لیکن ہم ان کے کلام پڑھتے ہیں، ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں اور پھر ان پہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ آپ کی شاعری پہ میں بھی پی ایچ ڈی کروں گا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ وہ ہوا یہ حضور کہ وہ جب مجھے شوق چڑھا کہ یہ شاعری کو میں سمجھوں یہ ہے کیا، تو پھر میں نے وہ جو فاضل اردو کا جو ایک نصاب ہوتا تھا نا، اس کی میں نے کتابیں تلاش کی، تو میں نے بابا ولی دکنی کے وقت سے لے کے تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، تو پھر وہ سارے استاد بن گئے میرے، جن کو میں نے پڑھا وہ سارے ہی استاد ہیں۔ صحیح۔ اور اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بہت عمدہ کلام ان کا ہوتا ہے، میں پڑھتا ہوں، میں سیکھتا ہوں، نئی طرح کی باتیں ہیں، ندرت آتی ہے خیال کی، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اس طرح زانوئے تلمذ کسی کے آگے طے نہیں کیا، یہ ایک اتفاق ہے۔ یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور آپ سے خوبصورت خوبصورت سی باتیں بھی سنتے ہیں اور شاعری بھی سنتے ہیں۔ ناظرین، چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، دیکھتے رہیے ملاقات۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ جی، ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ملاقات، سجاد احمد لاکھا صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ سجاد صاحب، محبت کی کوئی اچھی سی اگر نظم سنائے ہیں تو مزہ آ جائے گا، اس کے بعد ہم آپ سے مزاحمتی شاعری بھی سنیں گے۔ نظم کا عنوان ہے کورا بدن۔ اچھا، کورا بدن۔ جب بھی تنہائی پریشان کرے گی مجھ کو، جب بھی تنہائی پریشان کرے گی مجھ کو، میں تیری زلف کی خوشبو کا سہارا لوں گا۔ واہ۔ میں مسافر ہوں، میری زیست ہے صحرا جیسی،
میں مسافر ہوں، میری زیست ہے صحرا جیسی، راہ میں جب بھی کبھی پیاس ستائے گی مجھے، تیرے ہونٹوں کے تصور سے بہل جاؤں گا۔ واہ، گر کوئی خواب سجانے کی تمنا جاگی، تیری معصوم نگاہیں مجھے یاد آئیں گی۔ کل تیرا کورا بدن چھو کے ہوا گزری تھی، واہ واہ واہ، کل تیرا کورا بدن چھو کے ہوا گزری تھی، میری سانسوں میں تیری باس رچی ہے اب تک۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ تو صاحب، کتاب کی طرف کو خیال کب تک اس کو کتابی شکل دے کے میرے جیسوں کے لیے مرتب کریں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کام میرے بعد ہو، اچھا، شاید کوئی سوچے، کسی دوست کو خیال آ جائے، کسی پڑھنے والے کو خیال آ جائے کہ یار یہ چلو چھاپ دیتے ہیں اس کو، یہ چھوڑ گیا بس، یہ نہیں اس سے ہو سکا یا نہیں کر سکا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری زندگی میں یہ حادثہ نہیں ہوگا۔ مزاحمت کیوں کی جاتی ہے؟ مزاحمت کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے، یہ ٹکراؤ ہے، ضد ہے، اپنی انا ہے، کیا ہے؟ نہ یہ ٹکراؤ ہے، نہ یہ ضد ہے، نہ یہ انا ہے، یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری ہے، اچھا، یہ فرد کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے۔ کہ وہ ریئیکٹ کریں، مزاحمت کریں۔ ظلم کے خلاف، اچھا، نا انصافی کے خلاف، معاشی عدم تفاوت کے خلاف، نسلی تفریق کے خلاف، تعصبات کے خلاف، جہالت کے خلاف، ناخواندگی کے خلاف، شدت پسندی کے خلاف۔ واہ واہ، ہاں آئیے بھائی، یہ فرض ہے، یہ فرد پہ بھی فرض ہے، یہ معاشرے پہ بھی فرض ہے۔ اب معاشرہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے دوچار ہے، اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے، مطلب سوچ کسی ایک نقطے پر مرتکز نہیں ہوتی، عوام تقسیم ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور جو راہبر ہیں وہ رازن ہیں، جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے، جتنا اختیار ہے وہ اس سے زیادہ اس کو استعمال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ بے اختیار ہیں، وہ با اختیار ہیں، وہ تل گئے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اگر اتنا اختیار ہے تو ہم اس کو دگنا ہے، ہم اس کو استعمال کریں، تجاوز، اپنے دائرہ کار میں نہیں رہنا، یہ مسائل ہیں سر۔ مزاحمتی شاعری کو دو چار شعر اچھے اچھے سے، کوئی غزل، کوئی نظم، اس طرف آئیں گے جی۔ حضور اہل ستم سر بخم تھے لوگ جہاں، حضور اہل ستم سر بخم تھے لوگ جہاں، میں کیا کہوں جو مجھے خود سری کا لطف آیا۔ واہ واہ، گلابی شام ہو، اچھا، گلابی شام ہو، گلابی شام ہو، پہلو میں یار ہاتھ میں جام، گلابی شام ہو، پہلو میں یار ہاتھ میں جام، گلابی شام ہو، پہلو میں یار ہاتھ میں جام، نہ یوں ہوا نہ ہمیں زندگی کا لطف آیا۔ اوئے، واہ 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 واہ، رہا وہ بزم کی رونق، سو اس کا ذکر ہی کیا، رہا وہ بزم کی رونق، سو اس کا ذکر ہی کیا، ہمیں تو یار کی دزدیدگی کا لطف آیا۔ واہ واہ واہ، ختم افلاس کی لعنت نہیں ہونے والی، اچھا، بہت ختم افلاس کی لعنت نہیں ہونے والی، پھر کوئی اور قیامت نہیں ہونے والی، واہ، جھوٹی تقدیس، جھوٹی، تقدیس، غلیظ عدل، کمینے حاکم، اچھا، جھوٹی تقدیس، غلیظ عدل، کمینے حاکم، کون کہتا ہے بغاوت نہیں ہونے والی۔ ہاں ایک شعر آگے ہے، اچھا اچھا، دیے اندھی عقیدت کے، واہ واہ واہ، دیے اندھی اندھی عقیدت کے، فقط کالک اگلتے ہیں،
फकत कालक उगलते हैं, दिए अंधी अकीदत के फकत फकत कालक उगलते हैं, अंधेरा और बढ़ जाता है, घर रोशन नहीं होता। वाह वाह वाह। घर की बुनियाद में बारूद भरा है लेकिन, घर की बुनियाद में बारूद भरा है लेकिन हमने जैतून का पौधा भी लगा रखा है। वाह वाह वाह। अच्छा जी, एक नज़्म जी पेश करता हूँ। जब खेतों में हरियाली है फिर क्यों मफलूकुल हाली है, वाह वाह। जब खेतों में हरियाली है, फिर क्यों मफलूकुल हाली है, हाथों पर छाले हैं फिर भी मजदूर का दामन खाली है। हाँ है गासिब की तकरीम यहाँ वाह। और मेहनत का एक गाली है। ये किसने रौनक चेहरों की आंखों से नींद चुरा ली है, वाह 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 वाह। ये किसने रौनक चेहरों की आंखों से नींद चुरा ली है, ये किसकी घटिया सोच और महंगे शौक ने घर वीरान किया। वाह 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 वाह। ये किसकी घटिया सोच और महंगे शौक ने घर वीरान किया, ये किसने सोच में शिद्दत की मकरूह तरकीब निकाली है। वाह। दोबारा ये पढ़िए। किसने सोच में शिद्दत की मकरूह तरकीब निकाली है, ये आधी आधी सड़कों पर किसने दीवार उठा ली है। मजलूम को जिल्लत रुसवाई जालिम का रुतबा आली है, जिस अदल पे वो इतराते हैं वो अदल नहीं दल्लाली है। कानून का काम इस धरती पर ताकतवर की रखवाली है, कानून का काम इस धरती पर ताकतवर की रखवाली है, आला इंसानी कदरों की पामाली है, पामाली है। ये लोग जो हम पर लाठी से तकदीस की धौंस जमाते हैं, एक रोज़ बहुत पछताएंगे, गूंजेगा अनल हक का नारा। वाह 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 वाह। लाका साहब, बहुत आला किस्म के शेर आपने सुनाए, बहुत ही मज़ा आया मुझे गुफ्तगू का। बहुत अरसे के बाद वो इतनी मुज़ाहमती शायरी सुनी है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया है, क्योंकि इस माहौल में, इस कोरोना ज़्यादा माहौल में, जबकि समाजी दूरियां भी हैं, बाहर कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, आज बड़े दिनों के बाद कोई ट्रांसपोर्ट चली है, लेकिन आमद बहुत मुश्किल थी। आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मुलाकात देखी, ये मुलाकात इसी तरह सजती रहेगी अब रोज़ाना भी और अपने वक्त पे भी। बहुत जल्द एक और मुलाकात के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।